بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرمائیں، اور کہنے کو تو اس وقت پورے دنیا میں قریب 1.5 ارب کے نزدیک مسلمان بس رہے ہیں، جس کو آپ 150 کروڑ کہتے ہیں، اور ملک پاکستان میں اس وقت قریب 21 کروڑ مسلمان ملک پاکستان میں بھی موجود ہیں، اور کہتے ہیں ہم سب اپنے آپ کو مسلمان ہی ہیں، حضور کے غلام ہی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ایمان رب کی بارگاہ میں قبول کس کا ہے، اور وہ کون سا مسلمان ہے کہ جس کی ایمان لانا رب کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ کون سا عاشق ہے کہ جس کا حضور کے ساتھ عشق کرنا رب کی بارگاہ میں قبول ہے، اور وہ کون سا غلام ہے حضور کا کہ جس کی غلامی کرنا دربار مصطفیٰ میں قبول ہے۔ تو یہ کرائٹیریا جس وقت آقا و مولا کی زہر حیات مبارکہ میں جو منافقین سن، وہ بھی پیچھے نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن دل سے انکار کرتے سن، اور وہ یہ کہتے تھے جی ہم تو بہت بڑے حضور کے غلام ہیں، ہم بھی بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اور ہم بھی بڑا جناب دین کا کام کر رہے۔ تو پھر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم فرما دیا، اور وہ کرائٹیریا اور وہ ترازو اور وہ شرط بتا دی۔ رب نے فرمایا کہ نہیں، اگر تو تم یہ چاہتے ہو نا کہ تمہارا لایا ہوا ایمان رب کی بارگاہ میں قبول ہو، تو پھر رب نے فرمایا کہ پھر ایمان اس طرح لے کر آؤ کہ جس طرح صحابہ لے کر آئے۔ بس صرف اتنی سی یہ شرط ہے۔ ایمان کیسے لے کے آئیں؟ ایمان ویسے لے کر آئیں کہ جیسے صحابہ لے کر آئے۔ اب جب منافقوں نے دیکھا نا کہ صحابہ دی طرح ایمان اسی لے کے آئیے، اب وہ صحابہ والا ایمان تھا کیسا؟ وہ تو ایمان ایسا تھا کہ صحابہ فرماندے نے کہ غزوہ بدر ہے، سن 2 ہجری ہے، اور 17واں روزہ جدو تلواراں دے نال تلواراں ٹکرائیاں نا اس طرح۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے، پھر تایا بھی تو ہے، چاچا بھی تو ہے، برادری بھی تو ہے، اور جناب لوگوں کو بھی تو ہم نے دیکھنا ہے، جدھر کی آواز چلی ہم نے بھی ادھر چلنا۔ سنو جی وہ پھر ایمان ہے کہ وہ کون سا جو رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر شروع ہوئی، تلواروں سے تلواریں ٹکرائی، اب جناب جنگ کے شعلے بھڑکے، تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کٹا ہوا سر لے کر آئے، کیسا بالوں سے پکڑا اس طرح، اور خدا کی قسم اس گردن سے خون ٹپک رہا تھا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ آ کر آقا و مولا کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ حضور نے پوچھا ابو عبیدہ کس کا سر ہے؟ آج کی یا رسول اللہ سکا باپ ہے، آپ کے مقابلے میں آیا ہے، سر کاٹ کے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ آپ بتاؤ جی ایسا ایمان کون لے کر آ سکتا ہے؟ منافقہ نے کہا انجدہ ایمان لے کے یہ تھے جھلے نے، انہیں کہا یہ تھے صفحاء کا لفظ ہے قرآن میں، رب نے بیان فرما دیا، او منافق تے پچھے ہو کے بیٹھ گئے، انہیں کہا یہ تھے جھلے نے، او تے دیوانے نے، یہ تے مستانے نے، اسی انجدہ ایمان لے کر آئیے۔ رب نے ان کے لیے جملہ فرمایا صفحاء، انہیں کہا کیسی نا احمقوں کی طرح، ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے کر آئے۔ رب نے فرمایا کہ نہیں، احمق یہ نہیں، یہ تو میرے حضور کے غلام صاحب ہیں نا، بے وقوف تو تم ہو، احمق تو تم ہو، جھلے تو تسی ہو، لیکن تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ تو وہ ہیں کہ اولئک کتبا فی قلوبہم الایمان۔ رب فرماندہ ہے کہ اے میرے حبیب یہ آپ کے غلام ہیں، جناب ابو بکر صدیق ہیں، جو کالا کتا ان کے بارے میں بھونکے، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ اس کے دل کے اوپر گناہ کر کر کے اور کفر اور کفریات کے اندر رہ رہ کے اس کے دل کی حالت کیا۔ سنو جی میں اور آپ ایک گناہ کریں، ایک گناہ کے بعد ہمارے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ ڈالا جائے،
دو کریں دو، تین کریں تین، چار کریں چار، کرتے جائیں گے، وہ سیاہ نقطے جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ تو بڑا پیر یا مولوی مفتی بھی آ جائے نا، اس کو اپنی دل کی کیفیت نہیں پتا، جے تانوں پتا ہے تو تسی دس دیو کہ اس کے اوپر کتنے سیاہ نقطے ہیں، لیکن قربان جائے نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہ جان سارا ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہ چار یارہ ورگا۔ رب کا قرآن ہے، سورہ مجادلہ، رب فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب یہ آپ کے غلام صحابہ ہیں کہ ان کے اولئک کتبہ، رب فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کی تختیوں کے اوپر میں نے رب نے خود ایمان لکھ دیا ہے۔ یہ قرآن کی نص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب یہ آپ کے غلام صحابہ ہیں کہ جن کے دلوں کی تختیوں کے اوپر میں نے رب نے خود ایمان کی کتابت فرما دی ہے۔ تو پھر منافق یہ کہنے لگے کہ انہاں دی طرح سے ایمان لے کے نہیں انہاں دی طرح نہیں لے کے آ سکتے، حاضری اس طرح نہیں لگتی۔ یہاں پھر امیر المجاہدین تو پھر کمال کی قرآن مجید کی شرح بیان فرماندے سن نا، پھر تفسیر تے پھر آپ پھر ایسی گلنا سناندے سن، آپ فرماندے سن کہ یاد رکھو اے لفافے لے کے حاضریاں نہیں لگ دیاں، اے میں جناب بیلہ سٹوا کے حاضریاں نہیں لگ دیاں، ٹھیک ہے۔ آپ فرماندے سن کہ یاد رکھو کہ جس دن تمہیں کسی نے یہ کہہ دیا نا واہ کینٹ میں، او دیکھو اے تے حضور دا دیوانہ جا رہا ہے، اے تے جھلا جا رہا، یہ آگیا صفحہ قرآن کی نص، اے تے جھلا جا رہا، نہ اس کو ماں باپ کی پرواہ، نہ بیوی بچوں کی پرواہ، نہ دنیا کی کمائی کی مال و متاع کی پرواہ، نہ تھانے دار کا کوئی بھار، نہ جیلوں کی پرواہ، نہ سلاخوں کی پرواہ، ہتھکڑی لگے تو پھر بھی لبیک، چاچا ہے تو پھر بھی لبیک، مسجد ہو تو پھر بھی لبیک، الیکشن آئے تو پھر بھی لبیک، لوگ ہاتھ چومے تو پھر بھی لبیک، ہتھکڑی لگے تو پھر بھی لبیک، حضور کے نام پہ بکرے کھائے حلوے کھائے پھر بھی لبیک، کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دال کھانی پڑ جائے تو پھر بھی لبیک۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صفحہ اوہ اے تے جھلے نے تے جس دن تانوں کس نے یہ کہہ دیتا نا اے تے جھلے ہے اے تے دیوانہ ہے، امیر المجاہدین فرماندے سن کہ اس دن آنکھ بند کر کے یہ یقین کر لینا کہ آج برگاہ مصطفیٰ میں آج میری حاضری لگی، اس سے نیچے حاضری نہیں لگتی۔ اس دن پہ سمجھ لینا کہ آج برگاہ مصطفیٰ میں میری حاضری لگ گئی۔ دسو بھی پھر جے دے تانوں کسی نے کہنا کہ جھل ہے، حضور کی غلامی ایسی چیز ہے، آپ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی، عقل تو وہاں سے نہیں ابھی تک چلی جو نمرود نے آگ جلائی تھی، عقل وہاں ہی کھڑی ہے۔ تو عشق وہاں سے چلتے چلتے ممتاز قادری سے جناب گورنر کو گروا دیتا ہے۔ عشق نے کتنی منازل طے کر دی، عقل وہاں ابھی تک کھڑی ہے، عقل وہاں سے آج بھی عقل وہاں سے نہیں آگے چل سکتی کہ وہ آگ جس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرے وہ بھی جھلس کے نیچے آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم کس طرح اس آگ میں کود گئے، تو پھر جبریل امین حاضر خدمت ہوئے نا کہ ہم جناب بڑی دھکتی آگ میں جا رہے ہیں، تو پھر کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا حاجت ہے، تیرے تو نہیں ہے، رب تو حاجت ہے، تیرے تو نہیں ہے، حاجت ضرور ہے، اگر ہے تو رب سے ہے، تیرے نال گال کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس ساڑھی بھی گال جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہے، باقی تو ساڑھے کو ہے کچھ نہیں ہے، لیکن اتنی گال ضرور ہے کہ اسی مالکاں آ لے ہیں تو مالک ساڑھی کنڈ نہیں لگن دیں دے۔ تو پھر گال آگے جی صفحہ، پھر گال کیسی تو انہوں لگی ہے جی جھلیاں علی، آج بھی عقل کے پیمانے پر عقل کے اوپر پرکھیں گے نا، عقل کے اوپر پرکھو گے آج بھی انسانیت کو، تو پھر آقا و مولا حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں نا، قیامت تک جتنی بھی دنیا میں لوگوں نے آنا، اگر عقل کے ترازو پہ آپ پرکھیں گے نا تو خدا کی قسم ابو بکر صدیق سے بڑا آپ کو حضور کا دیوانہ نہیں ملے گا۔ عقل کے پیمانے پہ پرکھیں گے لوگ، جناب بڑا مال و متاع ہے، وہ مال کام آیا کوٹھی بنانے کے لیے، کاروبار سیٹ کرنے کے لیے، آپ بہت بڑے تاجروں میں آپ کا شمار تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا، اور روایات میں ہے کہ آپ کے پاس اس وقت 40,000 جو ہیں وہ درہم جو ہیں وہ موجود تھے، تو وہ 40,000 جو ہیں وہ کس کام کے آئے؟ کاروبار بنانے کے لیے، دکانیں چمکانے کے لیے نہیں، کبھی ایک غلام کو آزاد کرایا، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، کبھی چوتھے کو، کبھی پانچویں کو، چھٹے کو، چلتے چلتے 7ویں تے آگے، تو 7ویں دا نا کہ ہے حضرت بلال حبشی۔ حضور دے عاشق سن، جدو پتہ لگتا سی نا کہ فلاں شخص میرے نبی دا عاشق ہے،
اور ظالم کی گرفت میں ہے، وہ اس کا مالک بن بیٹھا تے پھر اس نو رقم دیندے سن، بندہ رہا کراندے سن۔ اور بلال حبشی دی گل آ گئی، آپ گئے خریدن واسطے، اس نے پتا سی، اس نے نا اس کہا جناب میں تینوں، اس نے منہ مانگی قیمت مانگی، اس کہا جے اتنے پیسے تو مینوں دیویں گا تے میں بلال تیرے حوالے کر دیاں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نبی دا دیوانہ ہے، جے تو پوری دنیا بھی منگدا تے ابو بکر تینوں وہ بھی دے دینی سی، لیکن اپنے نبی کے دیوانے بلال حبشی نو میں تیرے کول کوئی نہیں رہن دینا سی۔ اب عقل کے اوپر پرکھیں، 40,000 تو گئے، کنواں بھی پیسے دے ہوئے تھے ختم۔ اور اب جب یار غار بننے کی باری آئی، ہجرت کے لیے جب روانہ ہے، تو پھر آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو، اور آنکھوں سے وہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے ہجرت فرمائی نا، آقا و مولا کے ساتھ روانہ ہوئے اور مکہ چھوڑ دیا، باپ دادا کا وطن چھوڑ دیا، اتنے بڑے تاجر بھی ہیں، اپنے کاروبار بھی ہیں، اپنی زمینیں بھی ہیں، اپنے باغات بھی ہیں، اپنی فصلیں بھی ہیں، سب کچھ چھوڑ کے جب چلے، خدا کی قسم 1 روپیہ بھی گھر میں نہیں چھوڑ کے چلے، سب کچھ اپنے ساتھ لے گئے۔ اب ابو قحافہ کو ان کو فکر لاحق ہوئی، آگے اور اپنی بیٹیوں سے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مخاطب ہے، انہیں کیا وہ ابو بکر تے چلا گیا اپنے نبی تے نال تے کچھ چھوڑ کے بھی گیا، روٹی کدھروں کھاواں گے، تے گھر وچ تے ہے کوئی نہیں سی، کوئی اتنا زیادہ اس دے کول اشرفیاں سن، سونے کی چیزیں تھی، وہ کہاں ہیں، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے۔ تو یہ ہے جی وہ عشق۔ تے خدا کی قسم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینا، پھر میں باہر گئیاں تے کچھ اور وہ جو کنکر ہوتے ہیں نا اتنے اتنے جے پتھر، وہ میں اٹھا کے لے کے آئی، ایک کپڑے کی گتھی بنائی، اس کے اندر ان کو ڈالا، والد گرامی کے پاس گئی، ان کا ہاتھ پکڑ کے اس گتھی پہ رکھا، میں کہا اے دیکھو اتنا کچھ تے ساڑھے واسطے چھوڑ کے گئے نہیں، اتنا کچھ تے چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو پھر عقل کے اوپر پرکھا جائے تو پھر بچے بھی تو ہیں، دنیا بھی تو ہے، اسی تے ہی گلاں سن کے جناب بچے بھی تو ہیں، دنیا بھی تو ہے، روٹی بھی تو کھانی ہے، اور پھر فیوچر بھی تو ہے، بچوں کو پڑھانا بھی تو ہے، بچوں کی شادیاں بھی تو ہیں، گھر کے بل بھی تو ہیں، مہنگائی بڑی ہے۔ ہم نے کہا سب کچھ ہے، لکھاں روپے لین والے رو رہے نے، لیکن اے محلے دی مسجد دا مولوی ہے 12,000 روپے تنخواہ لے کے بھی تگڑا ہو کے بیٹھے ہیں، لکھاں روپے لین والے رو رہے نے، یہ بھی تو ہے وہ بھی تو ہے۔ ایسی کہ جن کو وہ چیزیں نظر آئی وہ انہیں میں ہی پھر فنا ہو گئے۔ یہ یاد رکھو حضور نے فرمایا کہ کائنات کے تمام خزانوں کی کنجیاں مجھ محمد عربی کے ہتھیلی کے اوپر ہیں، کائنات کے خزانوں کی کنجیاں آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کے اوپر ہیں۔ تو پھر بتاؤ جی روٹی دینے والی ذات تو رب کی ہے نا، عمران نے روٹی دینی ہے، نواز نے دینی ہے، زرداری نے دینی ہے نا، واللہ خیر الرازقین، روٹی دینے والی ذات رب دی۔ حکومت پاکستان نے سانو روٹی نہیں دینی، ہمارے گھر کے اندر آج بھی اگر دانے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی دانے ہیں نا، تو پھر جس کا کھانا ہے پھر اس کا گن گانا بھی تو ہے نا، پھر ان کا نام کا کام بھی تو کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کسی چیز میں نہیں آنا، بس بالکل دیوانہ وار آپ نے محبت کرنی ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر باتیں تو آپ کتنی ہیں سبحان اللہ۔ آپ جناب پھر جب ہجرت کر کے لے کے گئے، جو کچھ تھا وہ بھی لے گئے۔ اب وہ پھر تبوک کا واقعہ، اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں بھی دین کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے مال جون سے ہے وہ لے آئیں۔ اب یہ اس بندے کو بات نہیں سمجھ آ سکتی جو مسجد میں چندہ دینے سے پہلے بھی دیکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ 10 کی جگہ 100 کا نوٹ نہ نکل آئے۔ ہماری حالت تو یہی ہے نا، پھر بھی ایسی گلاں کرتے ہیں جناب صحابہ دے ہوتے، منہ دھون دا پتہ نہیں، گلاں کرتے ہیں لبیک آلیں دے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر کیا کیا، سارے صحابہ کے پاس جو کچھ تھا نا وہ لے آئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے پھر میں اپنی زندگی کی آدھی جمع پونجی لے آیا، گھر کا آدھا ساز و سامان لے آیا، آ کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، پیش کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا، حضور نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ زندگی کی آدھی جمع پونجی لے آیا، آدھا آپ کے لیے، آدھا گھر چھوڑ آیا، آدھا لے آیا۔ اب کہندے نے دل ہی دل میں نا ایک میرا خیال انگڑائی لے رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج تے میں عمر آج پہلا نمبر لے گیا، لیکن پہلا نمبر تے حضرت صدیق اکبر دا ہی ہے نا۔ کہندے نے میں لے سوچ ہی رہا سا، تب اقبال نے قلم اٹھا لیا، اقبال کہندہ تینوں پتہ نہیں او ویک، ہاں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق محمد عشق و محبت استوار۔ اقبال کہندہ کہ قیامت تک جدو بھی حضور دے عشق دے اور محبت رسول کے تذکرے چھڑیں گے تو ابو بکر صدیق کے تذکرے کے بغیر وہ ہمیشہ ادھورے رہیں گے۔ ہاں آپ کا نام ہمیشہ لیا جائے گا جب عشق مصطفیٰ کی بات سنائی جائے گی۔ ہاں تو کیا ہوا،
کہ حضرت ابو بکر صدیق سامان لے آئے. حضور نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کر آئے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ جب آپ آ رہے تھے نا تو گھر کے دیواروں کے اندر بھی آپ نے جو ہاتھ لگایا، ایک چیز بھی، ایک سوئی بھی آپ نے پیچھے نہ چھوڑی. جو کچھ تھا زندگی کی جمع پوجی، ایک مرتبہ ہجرت کے وقت، دوسری مرتبہ تبوک کے موقع پر مدینہ پاک میں، 2 مرتبہ زندگی کی جمع پوجی آقا و مولا کے پائے اقدس پہ آ کر آپ نے قربان کر دی. حضور نے پوچھا اے ابو بکر صدیق گھر کیا چھوڑ کر آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا. تو بال کہتا ہے پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس. تو پھر جنہوں نے سب کچھ کل کمائیاں آقا و مولا کے قدموں پہ نچھاور کر دی، تو پھر بتاؤ کہ اب قیامت تک ابو بکر صدیق ہوتی رہے گی کہ نہیں ہوتی رہے گی؟ تو یہ وہ آپ کا مقام ہے. اور اسی طرح جب بھی موقع آ جائے مال خرچنے کا تو انشاءاللہ مال خرچنے سے بھی دریغ نہیں کرنا، اور جان لگانی آ جائے تو وہ بھی انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ. تو اس واسطے وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے. امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرماندے سن. آپ فرماتے تھے کہ یہ یاد رکھو کہ حضور کی عزت ناموس پر پہرا دیا نہیں جاتا. اگر خود سے بندہ دے سکے، ماں بہن بیوی بچی بیٹی کی عزت پہ خود بندہ پہرا دیتا ہے. یہ اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت پہ وہ خود بے دریغ ہو کہ وہ پہرا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ساروں کی عزت سلامت رکھے. لیکن آقا و مولا حضور علیہ السلام کی عزت ناموس، تحفظ ناموس رسالت کے لیے آپ فرماندے سے ان کے پتر پہرا دیتا نہیں جاندہ، اے مالکان دی طرفوں دلوایا جاندہ ہے. نہیں تو سارے نہ آ جان، نہیں تو سارے نہ نکل آئیں حضور کی عزت ناموس کے لیے. اور پھر دھرنا ہونا ہے تو اسی دیکھنا کہ کتنے لوگ فیض آباد پہنچیں گے. اللہ نہ کرے جب دوبارہ میدان لگ جائے اس قسم دا تو پھر تسی دیکھنا کہ بڑے بڑے جناب دعوے کرنے والے نس جان گے، پھر پہنچن گے یہی جناب سارے حضور دے غلام ہی. ٹھیک ہے، تو آقا و مولا کی عزت ناموس پر پہرا دیا نہیں جاتا، یہ حضور کی طرف سے دلوایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا نہیں جاتا، یہ بھی آقا و مولا کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے. پھر حضور یہ پہرا دلواتے ہیں، جس طرح حضور نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے دلوایا، حضرت ابو بکر صدیق سے دلوایا، تو یہ دربار مصطفیٰ سے اس کا انتخاب ہوتا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے ملفوظات میں یہ جملہ لکھا ہے. آپ فرماندے ہیں کہ بغداد کی گلی سے ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا گزر ہوا، اور آپ کے سامنے ایک کتا کھڑا تھا، اور وہ کتا ان سے مخاطب ہو گیا، کوئی بات کرنے لگ گیا، جس طرح بھی وہ چونکا ہوئے گا یا بولے ہوئے گا. تو آپ کئی دیر نہ اس کے سامنے کھڑے رہے، اس طرح ہاتھ باندھ کر آپ کھڑے ہو گئے اس کے سامنے. تو جب آپ واپس لوٹے تو سامنے آپ کے شاگرد اور آپ کے مرید کھڑے تھے. عرض کرنے لگے کہ حضرت عجب منظر دیکھا کہ آپ آ رہے تھے، گلی میں ایک کتا تھا، لوسی لگڑ، تسی کیا کہندے ہو اپنی زبان جی کیا کہندے ہو؟ لوسی. وہ ڈبو نہیں تھا. اگر ڈبو دیکھنا ہے تو ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں چلیں. ٹھیک ہے، وہ ڈبو نہیں تھا، وہ لوسی لگڑ کتا سی ہو. ٹھیک ہے جی، ڈگ لوسی لگڑ وہ کتا سی. تو وہ مخاطب ہو گیا حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. اب کوئی اور کمپنی کا بندہ ادھر بیٹھا ہو، وہ کہے جی وہ پھر انہوں نے اس کی بولی کس طرح سمجھ لی. ہم نے کہا بات یہ ہے کہ پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے، اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. رب جب اپنا کسی کو ولی بنا دینا، ولایت دے دے، تو پھر اس کو یہ شان دے دیتا ہے کہ وہ مخلوقات کی بولی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی. ٹھیک، آپ جب لوٹے انہیں کہا جناب اس نے بات کیا کی؟ سنے جی بڑی عجب بات ہے. آپ فرمانے لگے کہ اس کتے نے مجھ سے ایک ایسا سوال پوچھا، اس سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا. وہ کتا میں نے کہنے لگیا کہ جناب آپ بتائیں کہ ازل میں آپ سے ایسی کون سی نیکی ہوئی تھی کہ رب نے آپ کو جنید بغدادی بنا دیا؟ مخلوق تو آپ بھی ہیں، مخلوق میں بھی ہوں، اور مجھ سے ایسی کون سی خطا، کون سا گناہ ہوا تھا کہ رب نے مجھے کتا نجس بنا دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس بات کا میرے پاس جواب کوئی نہیں تھا. میں کئی دیر کھڑا رہا، آخر میں بس میں ایک جملہ کہہ کے اس کو آ گیا. میں کہتے رب دا بس ماز فضل ہی ہے. اب بتاؤ جی، رب نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا، نبیوں نے دعائیں کی، رب نے آپ کو اپنی نبی کا امتی بنا دیا. اس سے بڑی اور ہمارے لیے کیا سعادت ہے کہ اس دور پر فتن میں
بات تو یہی ہے نا کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا اس میں کوئی جون سا ہے وہ ہماری کمال نہیں، یہ تو محض رب کا کرم ہے، آقا و مولا کی نگاہ ہے کہ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہ یوتھیا بنایا، نہ نون لیگی بنایا، نہ این کیو ایم والا، نہ پیپلز پارٹی والا، نہ بھٹو کے نعرے لگانے والا۔ رب نے اس دور میں ہمیں اگر بنایا تو لبیک یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ کے ساتھ کوئی بات کرے، آپ کہیں تمہیں یوتھیا تینوں مبارک کو عمران دی غلامی، تینوں مبارک ہے شیخو تے ڈبو دی غلامی، اور نون لیگی آ جائے تسی کہو تینوں مبارک ہے نواز شہباز دی غلامی۔ اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تو پھر پیپلز پارٹی والے آ جان اس کو کہو تینوں نصیب ہوئے زرداری دی غلامی، بھٹو کی غلامی، ایم کیو ایم والوں کو نصیب ہو الطاف کی غلامی، ہم لبیک والوں کو نصیب ہو آقا و مولا کی غلامی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اس لیے جو آپ بیٹھے، اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ کے پاس اس بات کا سوال ہے کسی کے پاس اس کا جواب کہ آخر آپ نے اصل میں وہ کیا کام کیا تھا کہ رب نے آپ کو اپنی حبیب کی امت میں پیدا کیا؟ وہ آپ نے کون سی نیکی کی تھی پہلے کہ رب نے آپ کو آج امام میں سجا دیے، چہروں پہ سنتے رکھتی، سینہ عشق مصطفیٰ سے بھر دیا، آپ کو لبیک کا نعرہ لگانے والا بنا دیا، آپ کو اپنی حبیب کی عزت ناموس کے پہرے دار بنا دیا، عقیدہ ختم نبوت کے محافظ آپ، عقیدہ ختم نبوت کے محافظ آپ، تحفظ ناموس سے رسالت کے پہرے دار آپ۔ تو بتاؤ جی ایسے آخر کیا بات تھی؟ تو یہ تو معاذ رب کا فضل ہی ہے نا، یہ تو معاذ آقا و مولا کی نگاہ ہی ہے کہ اس دور پر فتن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا وجود کسی دنیا دار کی غلامی کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے آپ کا وجود بنایا تو حضور کی غلامی کے لیے۔ اب بات جہاں ختم ہے، بس غلط اتنی ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم گٹر کے ڈھکنے لگا کے دیں گے، سیوریج کی لائنیں بٹھا کے دیں گے، اسی کہتے ہیں تسی لا دیو، لیکن گل پھر بھی یہی ہے ہمارے سینے کے اندر زرداری کی محبت نہیں آ سکتی۔ تانوں کے بندہ ہے کہ آگے ہم بجلی کے کھمبے لگوائیں گے، ہم نے کہا لگا دو، خدا کی قسم پھر بھی الطاف کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں آ سکتی۔ آپ کو روڈ پکی کرا کے دیں گے، ہم نے کہا کروا دو، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر محبت نواز و شہباز کی نہیں آ سکتی۔ تہاڈا بچہ بھرتی کرائیں گے، اسی کہتے ہیں سارے کرا دو، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر محبت عمران کی نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ کے سینوں کے اندر دل رب نے اگر بنائے ہیں تو کسی دنیا دار کی محبت کے لیے نہیں، وہ فقط اس کے مصطفیٰ کے لیے بنائے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر اس ہاستے تگڑے ہو کے کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کون سی کوئی ایسی بات ہے؟ پرچہ ہو جائے گا، بس یہی ڈر ہے نا جی، پرچہ ہو جائے گا، ایک پرچے تے ڈاٹتے سی دین دی گل نہ کریے۔ وہ مولوی پیر کون سا ہے پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چومائے؟ کیوں جی تسی رہے ہو ساڈے نال ڈیالہ جیل تے دسو پورے جیل تے عملے نو اگے لا کے رکھیا سی نہیں رکھیا سی؟ ساسا جی دسو، تے جیلر دی بھی ہمت نہیں ہوندی سی میرے اگے آ کے چون کرے۔ یہ اس لیے میں بات ایسے میں کرتا نہیں کیونکہ یہ رہے ہیں کچھ دن، ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ اکیلے میں بھی۔ ازی کیا کہ اسی مالکاں آلے ہیں، ان دنیا داروں کی کیا اوقات ہے؟ دسو جی لبیک آلے، نہ اسی لوسی، نہ اسی لگڑ، نہ اسی ڈبو، اسی تے الحمدللہ مالکاں دے نسلی کتے ہیں نا جی۔ اس لیے اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں۔ پیسے دی وجہ تو آج زوال نہیں آیا، پیسے کی وجہ سے زوال نہیں آیا۔ اگر پیسے کی وجہ سے زوال آنا ہوتا تو صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں تھی، خدا کی قسم صحابہ کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں تھی، اور جا رہے ہیں بدر کا میدان لڑنے کے لیے۔ 305 صحابہ چلے، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے خدا کی قسم کئی صحابہ میں نے ایسے دیکھے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے۔
اچھا جی 305 میں سے کتنے صحابہ کے پاس تلواریں ہیں؟ ان کے پاس جدید اسلحہ تو ہوگا، جنگ جو لڑنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھا 8 صحابہ دے تلوارہ نے 297 میں بغیر تلوار سے چل گئے۔ ہاں جی ذرا اور ڈھالیں کتنوں کے پاس ہیں؟ انہوں نے کہا جی کسی کسی کے پاس ذرا ڈھال ہے بھی کوئی نہیں۔ اچھا جی پھر بڑے بڑے پہلوان ہیں، وہاں تو بڑے بدماش سامنے آگے کافروں کے کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی جو صحابہ کے 305 جو صحابہ چلے ان میں کم سن بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ہاتھوں میں تلواریں نہیں، تیر نہیں، نیزے نہیں، دفاع کے لیے ذرا اور ڈھال نہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں، لیکن پورا کفر انہوں نے کس طرح گرا دیا۔ آخر وہ بھی تو منظر ہے نا۔ کسی نے پوچھے اقبال تو کہ جناب سانو اے دسو اے بچے جو نستے جا رہے ہیں، بزرگ بھاگتے جا رہے، نہ زر ہے نہ ڈھال ہے، آگے ننگی تلواریں ہیں، بدماش کھڑے ہیں، یہ بغیر جوتیوں کے خالی ہاتھ جا رہے ہیں، دفاع کے لیے سامان نہیں، حملے کے لیے تلوار نہیں، خالی ہاتھ، کفر سے لڑیں گے کس طرح؟ کفر ڈھایا کس طرح؟ اقبال کہتا ہے گل یہی ہے وہ کافر تھے، ان کو اگر بھروسہ تھا تو ننگی تلواروں پر، جہاں حضور کے غلام تھے ان کو اگر بھروسہ تھا تو دین کی پاور پر۔ اقبال کہتا ہے کہ تیرا تو بازو توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیر سے رہ تو مستضعف ہے، اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ بات ہے مالکاں دا ہاتھ ہوئے نا کانڈ دیتے تو پھر ہی گل بندی ہے۔ تبلیغ بھی اس کی چلتی ہے جہاں مالکاں لوئے، بسترے لوٹوں کے سر پہ تبلیغیں نہیں ہوتی کر کر کے تھے۔ ہاں جی ہم نے بڑے مسلمان کیے، اسی کیا تسی جم کے 10 واری بھی آ جاؤ نا، جتنے ہمارے ایک بابا معین الدین چشتی اجمیری نے مسلمان کیے تو آڑا پیو بھی نہیں اتنے مسلمان کر سکتے۔ تو مسلمان کس طرح کیے؟ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ بندہ آندہ سی ہندو بدھ مت مورتیاں دے کے جھک جھک کے آندہ سی، تو نگاہ چشتی کے اندر آپ نے وہ تاثیر رکھی سی، ایک باری دیکھ دسن جاندہ سی تو زبان دیتے کلمہ جاری ہوندہ سی۔ یہ ہمارے حضور کا جو غلام ہے نا اس کی پہلی نشانی ظاہری یہ ہے، یاد رکھو پیر مولوی وہی ہے، حضور کا غلام وہی ہے جس کا چہرہ دیکھ کے رب کی یاد آ جائے۔ بندہ بیٹھا وہاں میں ہو، اس کا چہرہ دیکھ کے رب کس طرح یاد آ جائے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تابعین میں سے، آپ تبع تابعین پر بن گئے۔ تو آپ جس علاقے سے گزرتے تھے نا، کافروں کے علاقے سے گزر ہوا، تو آپ کا خالی چہرہ دیکھ کے نا کافروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے پوچھا کہ تو انہوں تو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا، قرآن و حدیث ہے کیا، بس ایک بندے دا چہرہ دیکھ کے تسی کلمہ پڑھ گئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا صرف اتنی گل ہے، یہ تو حضور کے غلاموں کے شاگرد امام محمد کا یہ عالم ہے، تو بتاؤ نبیوں کے امام حضرت محمد کا عالم کیا ہوگا؟ گل تو یہی ہے نا کہ جو بندہ ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی، اے عمران کہندا ہے کہ میں بنانے جا رہا ہوں مدینہ کی ریاست، تو جتنے عمران ڈو نال لگے نے ہمیں تو ان پہ بھی کیا بندہ گال کرے۔ اور مجھے بتاؤ کہ جو انسان، بتاؤ جی اسلام لوگوں کے گھروں سے، لوگوں کی گردنوں سے شروع ہوتا ہے یا اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے؟ جو شخص اپنے چہرے کے اوپر بھی سنت کا نفاذ نہ کر سکا، اور جو کمینہ اپنے 6 فٹ کا وجود سیرت کے مطابق اس سانچے میں نہ ڈھال سکا، اور جو بدبخت، جو کمینہ اپنے جسم کے اوپر، اتنے سے جسم کے اوپر حضور کے دین کا نفاذ نہ کر سکا، وہ پورے ملک پاکستان کے اوپر حضور کے دین کا نفاذ کس طرح کرے گا؟ جس کے گھر کے اندر اسلام نہیں، جس کے دفتر میں اسلام نہیں، جس کی کابینہ میں اسلام نہیں، اور جس کی جناب جتنی شورا بیٹھی اس کے اندر ایک بھی اسلام کا خیر خواہ نہیں، اور جس کو یہ نہیں پتا اسلام ہے کیا، ایمان ہے کیا، جو خاتم النبیین نہ کہہ سکا، وہ حضور کا دین جو ہے وہ تخت پر کس طرح لے کر آئے گا؟ یہ یاد رکھو، ملک پاکستان نہیں دنیا میں اگر کوئی حضور کا دین تخت پر لے کر آئے گا تو وہ امام حسین کا خادم ہی لے کر آئے گا۔ قدر نبیدہ ایک ہی جانن، دنیا دار کبیرے، قدر نبیدہ ایک ہی جانن، دنیا دار کبیرے، قدر نبیدہ ایک ہی جانن، دنیا دار کبیرے، خاص طور جو آپ لوگ سارے مذہبی حلقے سے لوگ بیٹھے ہیں، میں اپنی بات پہلے بتا رہا ہوں، کوئی دنیا میں یہ شخص نہیں کہہ سکتا میرے مجاہدین کی یہ تربیت اور آپ کا فیض ہے کہ کدے بھی کسی تو پیسے منگے ہوں۔ میں جس دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا بڑا شدید،
اس دن بھی جو غازی وقاص صاحب ہمارے ساتھ اڈیالہ جیل میں تھے، تلہ گنگ جلسہ کیا، اس کے بعد بلوال جا رہے تھے، وہاں جلسہ کر کے آگے جانا تھا سرگودا، تو دن نے ادھر جلسہ کیا، جیسے ابھی ہم کر کے آئے پنڈی گیٹ ادھر ہے، پھر آگے جانا ہے، تو جلسہ کر کے آئے تو میں نے لفافہ دین لگے، تو میں انہوں نے کیا، میں کہا یار کوئی نہیں، ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے غازی صاحب، تو اور اسی جنہ دے گھر گئے وہ بھی بس پورے جی ہے سن ساڑھے جو غریب جی، تو میں کہا نہیں ضرورت، بس ٹھیک ہے، وہ میں نے کہنے لگے نہیں مجھے پتہ ہے آپ پیسے لیتے نہیں ہیں، آپ پیسے ڈیمانڈ کرتے نہیں، کہتے نہیں ہیں، اور بیلاں تسی ایویں نہیں سٹن دے، بیلاں سٹن دے اسی ایویں تقریر چھڑ دینے، تو میں نے کہنے لگے کہ جناب نہیں وہ پھر آپ جیلم سے آتے ہیں، اور آخر پیٹرول بڑا مہنگا ہے، پیٹرول بھی تو ہے، میں کہا بات سنیں، اور اکثر یہ بات میں تقریر میں کہتا ہوں، یہ یاد رکھو کہ جو مولوی اور جو پیر حضور کے دین کے لیے جیب سے پیٹرول نہیں لگا سکتا، وقت آنے پر حضور کے دین کے لیے خون کا نذرانہ کس طرح دے گا؟ بتائیں جی کس طرح دے گا؟ قربانی تو اپنی ہے نا، اسی آپ کو قربانی دئیے نا، ٹھیک ہے، ہم خود جو ہیں وہ قربانی دیں نا، اس واسطے جن پیر صاحب کو، جن مولوی صاحب کو، جس مفتی صاحب کو آپ خدمت کریں، اچھی بات ہے، بکرے تینا کی حلوے کھلاؤ، لیکن جدو جیل کی دال کھانے کی باری ہے پھر بھی آپ ان کو کہیں کہ جناب ان چلو نا تسی، اسی تو اسی واسطے کدھر